فصل نحم زندگی کے متعلق دنیاوی نظریہ۔ آج زندگی سے متعلق دو طرح کے نظریے رائج ہیں، ایک مادی نظریہ، دوسرا اسلامی نظریہ۔ ان دونوں نظریوں کے آثار آج لوگوں کی زندگی میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ مادی نقطہ نگاہ اور اس کی حقیقت۔ مادی نقطہ نگاہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف اپنی دنیاوی و فوری لذتوں کے حصول کے پیچھے پڑا رہے اور اس کی ساری تگ و دو، حرکات و نشاط اسی ایک چیز پر مرکوز ہو کر رہ جائے۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچتا نہ ہو کہ خواہشات نفس اور لذت پرستی کے پیچھے اس طرح سے دوڑنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اور اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صرف آخرت کی کھیتی اور عمل کا گھر بنایا ہے اور آخرت کو جزا و سزا کا گھر بنایا ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی دنیاوی زندگی کو غنیمت جان کر اس میں نیک عمل کرتا ہے، وہ دنیا و آخرت دونوں جہاں کے فائدہ سے لطف اٹھاتا ہے، اور جو اپنی دنیاوی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے وہ اپنی آخرت کو بھی کھو دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، خسرت دنیا والآخرت ذالک هو الخسران المبین۔ دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو کھلا نقصان ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو یوں ہی نہیں بنایا ہے بلکہ ایک عظیم حکمت و مصلحت کے واسطے پیدا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے باعث آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کرے کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 7۔ دنیاوی نعمتی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں اموال و اولاد، جہ و منزلت، اقتدار و منصب اور دیگر لذائذ میں سے ایسی عارضی خوشگوار نعمتیں اور ظاہری زیب و زینت کے سامان پیدا فرمائے ہیں جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ لہٰذا لوگوں میں کچھ کی نگاہ صرف ان نعمتوں اور زینتوں کی ظاہری شکل و صورت پر رہتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ ان سے لطف اندوز ہونے میں لگے رہتے ہیں اور ان کی پوشیدہ حکمتوں کے بارے میں نہیں سوچتے اور نہ ان کی غلط استعمال کے انجام کی پرواہ کرتے ہیں، بلکہ وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر آخرت کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 29۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش اور اس پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 7-8۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم بالآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی
حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد ہوئے، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔ سورہ ہود آیت نمبر 15-16۔ انسان حیوان نہیں کہ اس کا حساب نہ ہو۔ اس وعید و پھٹکار میں اس نظریے کی جملہ حاملین شامل ہے، چاہے وہ لوگ ہوں جو صرف حصول دنیا کے لیے اخروی اعمال کرتے ہیں جیسے منافقین اور ریاکار، یا اہل کفر و الحاد جو سرے سے آخرت اور اس کے حساب کتاب پر ایمان ہی نہیں رکھتے، جیسے زمانہ جاہلیت میں عام لوگوں کا حال تھا، یا پھر آج کل کے باطل و فاسد نظام ہائی زندگی جیسے سرمایہ داری، کمیونزم، سیکولرزم، الحاد وغیرہ۔ زندگی کے سلسلے میں ان کی نگاہ مادیت سے آگے نہیں بڑھتی، وہ ہر چیز کو حیوانات و بہائم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ بہائم سے بھی زیادہ گمراہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے عقل و آگہی سے کام لینا چھوڑ دیا ہے اور اپنی پوری طاقت کو مادیت کے حصول ہی کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اپنا سارا وقت ایسی چیزوں کے حصول کے لیے ضائع کرتے ہیں جو پائیدار نہیں، اور اپنے اس انجام کے لیے کچھ نہیں کرتے جو ان کا انتظار کر رہا ہے اور جس سے کسی حال میں ان کو چھٹکارا نہیں۔ حیوانات سے اس لیے بدتر ہے کہ حیوانات کا کوئی ایسا انجام نہیں جس کا انہیں انتظار ہو، اور نہ ان کے پاس عقل و آگہی ہے، برخلاف ان انسانی حیوانات کے۔ ارشاد ربانی ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپاؤں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 44۔ دنیا کا عالم مگر دین کا جاہل۔ اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گنوار و جاہل اور ان پڑھ لوگوں سے متصف کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی ہی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 6-7۔ اس نظریے کے حاملین میں سے بہت سے اگرچہ دنیاوی علوم و فنون کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن باطنی طور پر حقیقی اعتبار سے یہ جاہل و گنوار ہی ہوتے ہیں۔ علماء کے صف میں ان کو داخل کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا علم دنیاوی زندگی کی ظاہری چمک دمک سے تجاوز نہیں کرتا، اسے علم ناقص ہی کہہ سکتے ہیں، بلکہ علماء کہلانے کے مستحق تو وہ حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے، اس کی خشیت و خوف ان کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانوں کے قصہ میں قارون کی مادی نقطہ نگاہ کا یوں تذکرہ فرمایا ہے، فخرج على قومه في زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظیم۔ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، تو وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 79۔ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے کہ مادی نقطہ نگاہ والوں نے قارون کی طرف بننے کی تمنا کی، اس پر رشک کیا اور اس کو بڑا نصیب والا گردانا۔ آج کافر ریاستوں کا یہی حال ہے۔ کافر ریاستوں میں جو دولت کی ریل پیل ہے، اقتصادی و صنعتی ترقی ہے، اس کو دیکھ کر ہمارے بعض کمزور دل اور کمزور ایمان کے مسلمان بھائی ان کو پسندیدگی و استحسان کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں اور ان کے کفر و شرک اور برے انجام کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں اور ان کے کفر و شرک اور برے انجام کی طرف نگاہ نہیں دوڑاتے۔
اس کے نتیجے میں لوگ کافروں اور ملحدوں کی تعظیم و تکریم کرنے لگتے ہیں اور ان کی بری عادتوں اور برے اخلاق کی نقل کرنے لگتے ہیں، ان کا فیشن اختیار کرنے لگتے ہیں، لیکن ان کی جدوجہد، کوشش و محنت، ایجاد و اختراع اور قوت و طاقت کی تیاری جیسے مفید چیزوں میں ان کی تقلید نہیں کرتے۔ زندگی کے متعلق اسلامی نظریہ۔ زندگی کے بارے میں دوسرا نظریہ یا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ مال و دولت، جاہ و منصب، مادی قوت و طاقت اور تمام دنیاوی چیزیں اخروی اعمال کے وسائل سمجھے جائیں اور اس کے لیے ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ دنیا فی ذات ہی بری چیز نہیں ہے، اس کی برائی و اچھائی تو بندہ کے عمل سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دراصل دنیا آخرت کا پل ہے، دنیا ہی سے جنت کا توشہ لیا جاتا ہے۔ جنت کی بہترین زندگی دنیا میں اچھی کھیتی ہی سے ملتی ہے۔ دنیا جدوجہد، جہاد و نماز، قیام و سیام اور خیرات و صدقات کا گھر ہے۔ اہل جنت سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 24۔